الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن القاذبین. صلوات دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضاء کا بچھایا جائے. جاتے جی بات کا آغاز کیا حضرات سامنے عشرہ محرم الحرام 1443 ہجری. خدا کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مکتب آل محمد میں قرار دیا. بظاہر اس دنیا میں 195 سے زیادہ ممالک ہیں. گوگل کے سٹیٹس بتاتے ہیں کہ 4000 سے بھی زیادہ مذاہب ہیں. 4000 سے زیادہ مذاہب. یہ وہ مذاہب ہیں جو نون ہیں, جنہیں پہچانا جاتا ہے. اللہ جانے کتنے ایسے مذاہب ہوں گے کہ جو سامنے ہی نہیں. یہ وہ مذاہب ہیں کہ جن کی درس گاہیں ہیں, عبادت گاہیں ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, پریکٹسز ہیں, سارا کچھ اس میں ہے. وہ بھی 4000 سے زائد. اللہ جانے کتنے مذاہب ہوں گے. پہلی جملے میں اس سے بڑا میں اور کیا احسان خدا بتاؤں. اگر یہ جملہ ہی پہنچ جائے تو پیشانی خود بخود سجدے میں چلی جائے. حضور 195 سے زیادہ ممالک, 4000 سے زیادہ مذاہب. اللہ نے ہمیں اس مکتب میں رکھا ہے جو مکتب حسین ابن علی. مان سے بتائیے گا اس سے بڑا خدا ہے آل محمد کا ہم پر احسان کیا ہوگا. مومن کو تو ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے رحمت پروردگار کی طرف. حضرات ہمارا جو انشاء موضوع ہے وہ ہے آزمائش در قرآن. کہ قرآن ہمیں آزمائش کے حوالے سے کیسے آگاہ ہے. سننے میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا تلخ سا محسوس ہو کہ شاید اس موضوع میں کوئی شدت ہوگی, مگر آپ میرے مزاج سے واقف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی مبنی بر فضائل قسم کا موضوع ہے. ہاں اس میں سمجھنے کی چیزیں بہت ہیں. ہمیں آ کر دیکھنا چاہیے کہ پروردگار مومنین کو آزماتا کیسا. ابھی میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا, مگر ابھی مجھے حکم ہے. میں نے صبح نکلسن روڈ پہ یکم محرم کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کی تھی کہ یہ اسلامی سال کا پہلا دن نہیں ہے. تو وہ مجھے حکم ہے کہ میں لازمی کچھ گزارشات آپ کے سامنے بھی عرض کروں. مگر باہر سب سے پہلے میں آیے کریمہ کا ترجمہ پیش کر دوں تاکہ پھر انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہو سکے. تمہیدی مجلس ہے, آپ نے توجہ فرمائی, میرے لیے آسانی ہو جائے. ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ سمجھتے کیا ہے, یہ کیا سوچ رکھا ہے انسان نے, کیا اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے گا. دیکھیے قرآن جو ہے نا یہ کلام الہی ہے. جیسے آپ کے اور میرے کلام کے بھی لہجے ہوتے ہیں نا, الفاظ لہجوں پہ ترجمانی کرتے ہیں, لہجے الفاظ کی ترجمانی کرتے ہیں. آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس میں پروردگار کا لہجہ کیا ہو سکتا ہے. یہ سمجھتے کیا ہیں, انہوں نے سوچ کیا لیا ہے, یہ گمان کیا کرتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا, یہ کیا گمان کرتا ہے انسان, کیا اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا
الذین من قبلہم، ہاں ہم نے تو پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. فتن الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. آزمایا کیوں تھا؟ اس لیے تاکہ ہم دیکھ سکیں دعویٰ ایمان میں سچے کون ہیں اور دعویٰ ایمان میں جھوٹے کون ہیں. ایک بات تو طے ہو گئی کہ دعویٰ ایمان کرنا یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا، دیکھیں بڑی آسانی ہوتی ہے قرآن کے معاملے میں کہ جب بھی کسی آیت میں تنبیہ کا پہلو ہو نا تو فوراً ہی آسانی سے ہم تصور کر لیتے ہیں یہ کسی اور فرقے کے لیے ہے. بڑے آرام سے جان چھٹ جاتی ہے، انسان تصور یہ کر لیتا ہے کہ یہ کسی اور مکتب کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو پروردگار ہر اس سے مخاطب ہے جو خود کو مومن کہتا ہے. پروردگار ہر اس شخص سے مخاطب ہے جو خود کو مومن تصور کرتا ہے کہ تو نے سوچا کیا ہے، تو دعویٰ کرے گا اور میں مان لوں گا. ہم تو آزمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو حضور اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جس نے مجھ نالائی کی طرح دعویٰ ایمان کر دیا ہے اسے متوجہ رہنا چاہیے پروردگار کہیں آزمائے گا ضرور. انشاءاللہ ہم قرآن کی طرف بڑھیں گے، یہ موضوع کھلے گا، لطف آئے گا، مگر مجھے بھائی کا حکم ہے کہ وہ چند نکات کیونکہ برمحل ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے یکم محرم آتا ہے دو قسم کے رویے ہیں. ایک یہ رویہ ہے کہ آل محمد کے دکھ اور غم میں سوگ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ گریے کی کیفیت ہو جاتی ہے. مومنوں کے مزاج ہی بدل جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یکم محرم چاند اس قوم کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. یہ قوم سارا سال کچھ اور دکھائی دے گی مگر یکم محرم کے چاند کے ساتھ اس کا مزاج بدل جائے. یہ ہم پہ خدا کا کروڑ احسان ہے، یہ پروردگار نے، یہ بندگی الہی ہے. ہمیں حسین میں انسان کے اشک آ جانا یہ بندگی الہی ہے، یہ پروردگار کی اطاعت، یہ رسول خدا کا اتباع ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے. حسین کے نام پہ آنکھوں سے آنسو جائے. مگر ایک اور رویہ ہے، ادھر یکم محرم آیا اور وہاں مبارکباد کے میسیجز شروع ہو گئے کہ اسلامی سال کے پہلے دن کی مبارک ہو. اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم. تعجب کی بات ہے مبارک دیتے ہوئے سب سے زیادہ وہ طبقہ نظر آتا ہے جن کی نظر میں عید میلاد کی مبارک بھی حرام ہے. توجہ ہے؟ اور جنہیں جب تک کوئی اقدام سرکار ختمیہ مرتبت کے زمانے میں موجود لوگوں سے نہ ملے تو وہ ویسی بدعت قرار دے دیتے ہیں. اب یہ کس حکیم نے بتایا ہے امت کو کہ یکم محرم کو کوئی صحابی دوسرے صحابی کو اسلامی سال کے پہلے دن کی مبارکباد دیتا تھا؟ تو جب ایک کام اصحاب رسول نے نہیں کیا، ازواج رسول نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، تو یہ پاکستان میں کوئی نیا اور جدید اسلام وارد ہوا؟ توجہ ہے دوستان؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم کو اسلامی سال کا پہلا دن قرار دینا یہ خود سے خباثت ہے. یہ اول طے کرنے کی بات ہے یہ اسلامی سال کون سا ہوتا ہے. اسلام میں تمام تاریخیں چلتی ہیں لونر کیلنڈر پر، یعنی چاند کے کیلنڈر پہ. دو قسم کے کیلنڈر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہے. اول چائنیز کا الگ ہے، ایرانی بھی مختلف مزاج کے، مختلف لوگ مختلف کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، مگر دو کیلنڈر ایسے ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت رائج ہے. ایک سولر ہے، ایک لونر، یعنی ایک سورج کے ساتھ ہے، ایک چاند کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا دوستان؟ جو سورج کے ساتھ ہے جنوری سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور دسمبر پہ تمام ہوتا ہے. جو لونر کیلنڈر ہے چونکہ یہ چاند کو فالو کرتا ہے اس لیے آپ سب اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ کو محرم کا انتظار رہتا ہے کہ یہ ہمیشہ سولر کیلنڈر کی نسبت 10 دن کم ہوتا. ایسے ہی ہے. پچھلے سال آپ نے یکم محرم جس تاریخ کو کیا تھا آج آپ اس تاریخ پر نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے دونوں کیلنڈر آپس میں اتفاق نہیں کرتے اور ان میں تقریباً 10 دن کا فرق ہے. یہود ایک ایسی قوم ہے جو دونوں ہی کیلنڈرز کو فالو کرتی ہے، سولر کو بھی لونر کو. چونکہ ہر سال 10 دن لونر کے کم ہو جاتے ہیں چاند کے کیلنڈر کے، وہ اپنے ہر چوتھے سال کو 13 مہینے کا کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ دوبارہ مطابقت میں آ جاتے ہیں، سولر اور لونر کو ملا لیتے ہیں آپس میں. 3 سال میں 10 دن کا کم فاصلہ ہوتا ہے، 1 مہینے کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے، وہ چوتھے سال جا کے 12 کی بجائے 13 مہینے کر لیتے ہیں، لہٰذا دوبارہ سولر اور لونر ایک ہی جگہ آ جاتے ہیں. اسلام میں کیا کیا؟ اسلام
چاند کا کیلنڈر اسے اسلام نے اپنا لیا اور اسے اپنا کیلنڈر بنا لیا. اب حضور یہ پرانی بوتل کے اوپر جب اپنا ٹینک لگ رہا تو حضور کوئی فرق بھی تو ہوگا, کہیں فرق بھی تو آیا ہوگا. سرکار خاتمیہ مرتبہ نے کیا کیا؟ چاہیے بخاری شریف اٹھا کر پڑھنا, چاہے اصول کافی اٹھا کر پڑھنا, آپ کو نظر آئے گا ہر تاریخ کا ربط ہجرت رسول سے ہوگا. یہ کون سا محرم ہے؟ 1445 ہجری, یعنی رسول خدا کی ہجرت کو گزرے ہوئے 1445 سال ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہے نا عزیزان؟ تھوڑی سی تمہید ہے مگر لطف آئے گا جب بات پہنچے. یہ علاج ہو جائے گا یکم محرم کا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی سے حسد کے کیسے کیسے انداز دنیا نے اپنا لیا. یاد رکھیں, چاہے اسے پہلا دن بنایا جائے, چاہے خام خواہ کسی کی وفات کو کھینچ کے یکم محرم میں لایا جائے, محرم صرف حسین ابن علی کا مہینہ. توجہ ہے دوستان؟ اور کوئی بات اس کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتی. یہ دن حسین ابن علی کا دن ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ حضور رسول خدا نے, آپ اٹھائیے بخاری شریف پڑھ, فلانی جنگ کب ہوئی؟ ہجرت کے اتنے سال بعد. جنگ احد کب ہوئی؟ ہجرت کے اتنے سال بعد. آپ نے جنگ خندق کب کی؟ ہجرت کے اتنے سال بعد. حدیبیہ کا معاہدہ کب ہوا؟ ہجرت کے اتنے سال بعد. ہر چیز آپ کو جا کے ہجرت سے ملے گی. جب دن گزرے تھے تو صحابہ کہتے تھے ہجرت کے اتنے دن بعد. مہینے گزرے تو انہوں نے تاریخیں یاد رکھی اتنے مہینے بعد. سال گزرے تو یاد رکھا ہجرت کے اتنے سال بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں جو اسلامی کیلنڈر کی تاریخ ہے پہلی, وہ تاریخ ہے کہ جس دن پیغمبر نے ہجرت فرمائی تھی. بات پہنچے تو دوستان میرا ساتھ ہی کرو. اس کا مطلب ہے اسلام کے کیلنڈر کی پہلی تاریخ. اگر آپ یہ کہیں یکم محرم کوئی رسول خدا نے تو نہیں آ کے انٹروڈیوس کیا. محرم پہلے سے موجود تھا, سفر پہلے سے موجود تھا, ربیع الاول پہلے سے موجود تھا. مشرک بھی انہی پر چلتے تھے. اسلام اپنے ساتھ محرم سفر نہیں لایا, کربلا محرم نہیں لائی, کربلا 10 محرم کو. توجہ ہے دوستان عزیز؟ چہلم میں حسین سفر کا مہینہ نہیں لایا, حسین مظلوم کا چہلم سفر میں ہوتا. پیغمبر کی ولادت سے ربیع الاول کا مہینہ خلق نہیں ہوا, پیغمبر ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. تو یہ مہینے پہلے سے تھے. اور آپ جانتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ قریش کفار کے حامی جمادی, آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ, محرم, سفر, ان مہینوں میں وہ بھی جنگ حرام کو سفر کرتے. اس کا مطلب ہے مہینے تھے تو جنگ حرام ہوتی تھی. توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے یہ مہینے پہلے سے موجود تھے. مگر اگر اس کو اسلامی کہنا ہے تو اسلامی پہلی تاریخ وہ ہوگی جب پیغمبر نے ہجرت کی, اور وہ تاریخ ہے یکم ربیع الاول کی. تو اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن یکم محرم نہیں, یکم ربیع الاول ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ بڑی سامنے کی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اس میں. تو پھر یہ ہوا کیا؟ یہ کیوں کھینچ کے یکم محرم کو پہلا دن تصور کیا گیا؟ آخر وجہ کیا تھی حضور؟ اور کوئی وجہ نہیں تھی. اگر یہ امت یکم ربیع الاول کو ایک دوسرے کو مبارک دیتی, میں آ گیا, میں نے تمہید ختم کر دی دوستو, تو پھر جوانوں نے پوچھنا تھا کہ یکم ربیع الاول کو کیا ہوا. اور جب پوچھتے کیا ہوا تو امت اٹھ کر پہنچتی اس دن جس دن پیغمبر نے ہجرت فرمائی تھی. مسئلہ تب بھی نہیں ہونا تھا, مسئلہ یہ دن تب چڑھتا ہے جب پیچھے رات گزری ہو. اور جب امت رات میں پہنچتی تو بستر مصطفیٰ تک بھی پہنچتی, اور جب بستر پر پہنچ کے چادر ہٹاتی تو مصطفیٰ نہ ملتے, امت کو مرتضیٰ مل جاتا. اس لیے عرض کرتا ہوں, دیکھیں مجھ سے زیادہ تو فرقہ بنانا چیزوں کا مخالف کوئی نہیں. مگر یہ 9 ربیع الاول تک بھی جو ہم سوگ کو لے کر جاتے ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے, یہ تقاضۂ دین تو نہیں. اہل عرب آپ جانتے ہیں, اہل عراق پہلے سوگ ختم کر دیتے ہیں, بعض چہنم پہ سوگ بڑھا دیتے ہیں, بعض 28
سفر پہ جا کے تو تقریباً پورے عالم اسلام میں تمام تشریح کو ختم کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہے کہ 9 ربیع الاول تک ہے. یہ ثقافتی تقاضا ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہر امت نے, ہر قوم نے اپنا کلچر بنا رکھا ہوتا ہے, یہ ہمارا کلچر. میں کہتا ہوں آ جائیں 1 ربیع الاول پہ مل کے جشن منا لیں. توجہ ہے جی. اور کیا چاہیے, یہ امت کو ایک اور متفق دن مل جائے. ہاں 1 ربیع الاول کے اوپر اکٹھے ہو جائیں, سارے مل کے جشن منائیں. آپ دن سنائیے گا, ہم رات سنائیں گے. یاد رکھیں, تاریخ اسلام کو کہیں سے پکڑیں گے, یہ آپ کو بظاہر مصطفیٰ کے پاس لے جائے گی, بٹھائے گی علی کے قدموں میں. توجہ ہے جی. بھائی کا حکم ہے, میں تقاضا پورا کر رہا ہوں. حضور بستر رسالت کے معیار ہی بڑے بلند ہیں. یاد رکھیے گا, میں اس کرتا ہوں مولا امین کے سارے فضائل کو دنیا جا کے سمندر گھوڑ کر دینا, کوئی ایک بھی مل گیا تو سبھی مل جائیں گے. کیونکہ علی کا ہر رخ جا کے علی کو مصطفیٰ سے ملا دیتا. توجہ ہے. اس بستر کا معیار کیا ہے, میں وہ روایت عرض کرنے جا رہا ہوں. اس بستر کے معیار کو دیکھیے گا, اور یہ معیار میں ام المومنین کے ذریعے آپ کو پہنچ رہا ہوں, حضرت ام المومنین. اور وہ بھی کون, ام حبیبہ. حکم ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں. ام حبیبہ آپ جانتے ہیں نا یہ کون سی ام المومنین. پیغمبر کی 9 بھی معروف ہیں, 12 معروف ہیں, 17 معروف ہیں. بہت سی ازواج کی نسبت آپ کی جانب ہے کہ تعداد اتنی. یہ وہ ہیں جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. توجہ ہے. آپ کی ایک زوجہ ہیں جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ ابو سفیان بن حرب کی سگی بیٹی. اور انہوں نے امت کو بہت کچھ عطا کیا. بظاہر پیغمبر کی بہت سی ازواج تھیں اور ان کے بہت سے بھائی بھی تھے, مگر امت کو رشتہ دار ملے تو اسی زوجہ سے ملے. توجہ ہے دوستان عزیز, مجھے امید ہے میری بات پہنچ رہی ہوگی. اس امت کو اپنے ننیالی رشتہ دار فقط اسی زوجہ سے ملے. اب کمال یہ دیکھیے کہ یہ ہجرت حبشہ میں پہلی اسلام کی ہجرت میں یہ حبشہ چلی گئی اور شوہر کے ساتھ گئی. وہاں ان کی بیٹی بھی پیدا ہوئی. وہاں ہوا ان کا شوہر عبید اللہ, وہاں جا کر وہ بدبخت مرتد ہو گیا, یعنی اس نے دین اسلام چھوڑ دیا. مرتد ہوا یعنی خود بخود زوجہ الگ ہو گئی, طلاق ہو جاتی ہے. اگر کسی کا شوہر اسلام کو ترک کر دے تو پھر زوجہ کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو عدت کے دن گزارنے اور وہ مختار ہے جہاں مرضی نکاح کر لے, کیونکہ ارتداد مترادف ہے طلاق کے. تو ان کی طلاق ہو گئی. نجاشی نے وہاں سے خط لکھا سرکار مصطفیٰ کہ یہاں پر یہ بھی معاملہ آیا, میرے مہمان ہیں, میں احترام کرتا ہوں, مگر یہ معاملہ ہے کہ ان میں سے ایک نے اپنے انتخاب سے ہمارے دین کو انتخاب کر لیا, لہذا آپ کا کیا حکم ہے, اب کیا کیجیے. پیغمبر نے اس کو وہاں سے حکم دیا, وہاں سے اس نے صحابی رسول کو وکیل بنایا پیغمبر کا, انہوں نے نکاح پڑھا دی. یہ لانگ ڈسٹنس اسلام کی پہلی ام المومنین ہے. نکاح ہوا حبشہ میں, وہاں سے ہجرت کر کے یہ خیبر کے دن جب تمام مسلمان واپس مدینے میں پہنچے, یہ تشریف لائیں, رسول کے عقد میں تو آ چکی تھی, سیدھا رسول کے گھر گئیں. رسول نے پہلے سے ان کے لیے حجرہ آمادہ تھا, یہ اپنے حجرے میں آ گئے. کچھ عرصہ بعد ابو سفیان اسٹیٹ وزٹ پہ مدینے آیا. اس نے پیغمبر سے ایک معاہدے کی تجدید کرنی تھی, لہٰذا اب وہ رئیس الکفار کی حیثیت سے آیا. پیغمبر کے پاس بیٹھا, مذاکرات ہوئے, گفتگو ہوئی, جتنی آفیشیل میٹنگ تھی تمام ہوئی. جب یہ جانے لگا, اس نے کہا اجازت ہے میں اپنی بیٹی سے مل لوں. آپ نے فرمایا تیری بیٹی ہے, تیرا حق بنتا ہے, مل لے. یہ آیا پیغمبر کے گھر, پیغمبر کے حجرے میں. پوری توجہ, حجرہ پیغمبر کا ہے, زوجہ پیغمبر کی ہے. اب اگر حجرہ ہے تو نبی کا بستر بھی ہوگا. توجہ ہے دوستان عزیز, پیغمبر کا بستر بچھا ہوا تھا. یہ آیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں ایک حجرے کا کتنا بڑا ہو سکتا ہے اور اس میں کیا آرائش ہو سکتی ہے اور کیا معاملہ. یقیناً ایک مختصر سا حجرہ تھا, پیغمبر کا بستر تھا. یہ سوچ کر بیٹھنے لگا کہ چونکہ میری بیٹی پیغمبر کے عقد میں ہے, میرا تو حق بنتا ہے نبی کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں. توجہ ہے دوستان, یہ یہی کچھ سوچ کر بیٹھنے لگا. بخاری شریف میں روایت موجود ہے, سلام ہے ام المؤمنین ام حبیبہ کے اس عمل پر, اور اس سے بڑھ کر سلام ہے ان کے اس عظیم جملے پر. انہوں نے دیکھا نا باپ نبی کی جگہ بیٹھنے لگا ہے, تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا باپ ہے تو بیٹھ جائے نبی کی جگہ پر. ایک مرتبہ بستر میں ہاتھ ڈالا اور کھینچ لیا بستر کو. ابو سفیان فوراً چھٹک گیا, کہا بیٹا یہ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا. توجہ ہے دوستان عزیز, کمال ام
المومنین نے جملہ فرمایا، وہ فرمانے لگیں بخاری شریف، ہوا فراش رسول اللہ وانت امرؤ نجس مشرک، یہ نبی کا بستر ہے، تو نجس اور مشرک ہے۔ پتا چلا یہ نبی کے بستر کا معیار ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے بھی طہارت چاہیے، تو جہاں بیٹھنے کے لیے طاہر ہونا ضروری ہے وہاں لیٹنے کے لیے کتنی طہارت چاہیے۔ تم ہوں گے بہت سو کو ملے ہوں گے، پر یاد رکھیے نبی نے لٹایا ہے علی کو، توجہ ہے، فرق ہے، خود مصطفیٰ نے علی کو لٹایا۔ تو یاد رکھیے گا دوستان عزیز، پہلا دن اسلامی سال کا ہجرت پیغمبر کا دن، یکم محرم الحرام، فقط و فقط حسین ابن علی کے نام سے دنیا اللہ شخصیت کی بھی توہین ہے کہ آپ اسے اپنے فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ تو دوستان عزیز پلٹتے ہیں اپنے عنوان کی جانب، وقت مختصر ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ آزمائی، پروردگار فرما رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا ضرور۔ واضح ہے کہ اگر دعویٰ ایمان کیا ہے تو پروردگار آزمائے گا۔ پروردگار کیسے آزمائے گا؟ ہزار طریقے ہو سکتے ہیں خدا کے ہمیں آزمانے کے، ہر طریقے پہ ہم مشکل میں آ سکتے ہیں۔ پروردگار چونکہ کریم ہے لہٰذا اس نے ساتھ ہی ہمیں نا گیس بھی دے دیا۔ وہ مجھ جیسے طالب علم ہوتے ہیں نا، انہیں جب امتحان درپیش ہو جائے نا تو ساری تو تیاری ہوتی نہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہیں سے کوئی گیس پیپر مل جائے۔ اب مسکراہٹیں مجھے بتا رہی ہیں اور کتنے دوست مجھ جیسے ہی، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ گیس تلاش کرنے شروع کر دیتے۔ اب اسی قرآن کی آیت میں اللہ نے رحمت فرمائی ہے کہ گیس بھی دے دی، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں ایسے ہی آزماؤں گا جیسے میں نے پچھلوں کو آزمایا تھا۔ یہ صاحبان فہم کے لیے جملہ ہے، غور طلب۔ اس کا مطلب ہے پروردگار ہمیں جب آزمائے گا نا تو ایسے آزمائے گا جیسے اس نے پچھلوں کو آزمایا تھا، تاکہ دیکھیں دعویٰ ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ تو اب تو بہت آسانی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہمیں پچھلوں کی آزمائشوں کو پڑھنا، انہیں دیکھنا ہے کہ ان پہ کیا کیا بیتی، انہیں پڑھتے چلے جائیں گے، خدا کے انداز سمجھتے چلے جائیں گے، امتحان میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ توجہ ہے؟ اب جب پیچھے جاتے ہیں تو پورا قرآن آپ کے سامنے، قرآن میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابراہیم والے کیسے آزمائے گئے، ہود والے کیسے آزمائے گئے، صالح کہاں کہاں جائیں گے، کیسے کیسے سمجھیں گے۔ آسانی ہے، سب سے زیادہ کثیر الذکر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، 136 سے زیادہ آپ کا نام آیا قرآن کے اندر، سب سے زیادہ اللہ نے آپ کا ذکر کیا۔ ایک بات محسوس ہوتی ہے جیسے ان کا اور ہمارا ربط ہی بہت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور امت اسلامیہ کا تمہید کی مجلس ہے، پوری توجہ، اسی میں مجھے پوری عمارت کھڑی کرنی ہے آپ کے سامنے۔ حضور اس کا مطلب ہے ہمارے اور ان کے کوئی تو معاملات ملتے ہوں گے، کیونکہ عرفاء فرماتے ہیں اگر کسی نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ تصور کیا کہ میں ماضی پڑھ رہا ہوں تو وہ سرے سے قرآن پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ قرآن ماضی کے قصوں کی کتاب نہیں، ماضی کے آئینے میں حال کو جاننے کی کتاب ہے۔ توجہ ہے دوستان؟ سب سے زیادہ اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، اور آپ سے زیادہ تو کوئی بہتر سمجھ ہی نہیں سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ توجہ ہے دوستان؟ علی مثل ہارون نہیں ہے، مصطفیٰ مثل موسیٰ نہیں ہے، یہ بڑی بلندر ہستیوں کے نام ہیں۔ توجہ ہے جی، نسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، اسی لیے میں اس کہتا ہوں تعجب ہے خدا کی قسم، اگر تو نبی نے فقط رشتہ داری بتانی تھی، فرسٹ کزن ہونا ہی بتانا تھا، چچا تائے کی اولاد، یہ بھرے مدینے میں کوئی دو چچا زاد نہیں تھے۔ نبی نے نسبت بھی دی تو وہ نبیوں میں گئے۔ پیغمبر بتانا چاہتے تھے یاد رکھو علی کو ملایا بھی کرو نا تو اپنے جیسے جاہل تلاش نہ کیا کرو، علی کی نسبت بھی دینی ہو تو نبیوں میں جانا پڑتا۔ توجہ ہے دوستان؟ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ نے حق پہچاننا ہے، وہ کیا کریں؟ وہ موسیٰ و فرعون کے حال کو پڑھ لیں۔ نبائی موسیٰ و فرعون،
آئے اگر یہیں میں بات پہنچا دوں، میں کہتا ہوں یا اللہ تو مومنوں کے لیے قصہ سنانے جا رہا، اہل حق کے لیے موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اچھی بات ہے، موسیٰ معصوم ہے، اولو العزم ہے۔ جب ہم موسیٰ کا ذکر پڑھیں گے ہمیں بندگی کے اسالیب آئیں گے، جب ہم موسیٰ کو پڑھیں گے ہمیں بندگی پروردگار کیسے کرنی ہے ہم سمجھیں گے، ہمارے تقویٰ کے مراتب بلند ہوں گے، ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی، ہم اسلام میں دین خدا میں راسخ ہو جائیں گے۔ یا اللہ یہ تو فرعون کا ذکر کیوں چھیڑ رہا؟ پوری توجہ دوستانے، یا اللہ تو حق والوں کے لیے واقعہ کوٹ کرنے لگا، تو ہمیں موسیٰ سنا، ہمیں بروں سے کیا لگے؟ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ مومنوں کو حق کے واقعے کا آغاز کر رہا ہے، مگر موسیٰ اور فرعون دونوں کو ہی سنائے گا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ جو ہے ہی منحوس اسے جان کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ بھئی اللہ کریم ہے، قیامت جانے فرعون جانے، یا اللہ ہمیں کیا لگے، ہمیں تو صرف موسیٰ سنا۔ پروردگار نے فرمایا نہیں، چونکہ مجھے حق پہنچانا ہے، میں جتنا موسیٰ سناؤں گا اتنا فرعون کی اوقات بھی دکھاؤں گا، تاکہ سننے والے سمجھیں کہ فالو کنہیں کرنا ہے اور بچنا کن بدبختوں سے ہے۔ اب پتا چلا موسیٰ کا ذکر قرآن میں تولائے قرآن ہے، فرعون کا ذکر قرآن میں تبرائے قرآن ہے۔ جو ہے دوستان تشیع کو اور اسلام کو فالو کریں۔ پروردگار ہمیں فرعون سے پہلے متعارف کروا رہا ہے، موسیٰ سے بھی پہلے، کہ پہچانو فرعون کون ہوتا ہے۔ فرعون کی جو پہلی ابتدائی نشانیاں بتائیں وہ کیا تھیں؟ وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹتا ہے، ایک گروہ کو کمزور کرتا ہے دوسرے کو طاقتور، یعنی ایک پہ ہاتھ رکھتا ہے دوسرے کو مارتا ہے، جنہیں مارتا ہے ان میں اس کا ہتھیار کیا ہے؟ یذبح ابناہم، وہ ان کے بیٹے قتل کر دیتا، بیٹیاں چھوڑ دیتا۔ حضور میں نے پہلے عرض کیا جس نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھا کہ وہ ماضی کو پڑھ رہا ہے تو پھر وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ بس خام خواہ کسی ناول کو پڑھ رہا ہے۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ ماضی کے دریچوں میں حق کو تلاش کر رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا فرعون کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں فرعون کی پہچان قرآن سے کروا رہا ہے۔ فرعون اس بدبخت کو کہتے ہیں جس کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک وہ فرقے بناتا ہے یعنی فرقہ واریت مچاتا ہے، دوسرا وہ قتل کرتا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی، جہاں کہیں کسی معاشرے میں دو کام ہو رہے ہوں، ایک قتل ایک فرقہ واریت، تو مومنوں کو سمجھ جانا چاہیے پیچھے کوئی فرعون موجود ہے۔ جو ہے دوستان عزیز میری بات پہنچ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے جب بھی کسی ملک میں، جب بھی کسی جہاں میں، جب بھی کسی معاشرے میں فرقہ واریت اور قتل دکھائی دے تو آپ کو قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی پیچھے فرعون ضرور موجود ہے۔ اب میں جملے بدل کے عرض کروں، اگر کوئی کہیں بیٹھ کر فرقہ واریت پھیلاتا نظر آئے یا کہیں چھپ کے قتل کرتا نظر آئے، اسے خود بھی پتا ہو یا نہ ہو، وہ نمائندہ کسی حق والے کا نہیں، کسی فرعون کا۔ یہ مجالس حسین ابن علی کی مجالس ہیں، نہ حسین فقط شیعوں کا ہے نہ اسلام فقط شیعوں کا ہے، ہر دوست کو حق بنتا ہے وہ آئے بارگاہ میں بیٹھے ذکر محمد و آل محمد کے پیراہے میں دین حق کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ یہ سبھی کے مکاتب کی مجالس ہیں، ان کا ٹھیکہ ہمارے سے مخصوص نہیں ہے، ہر دوست کو حق ہے وہ ان مجالس میں آئے۔ حضور کمال یہ دیکھیں، وہ چیک کر رہے، کیوں چیک کر رہے ہیں؟ وہ جسموں کو ٹٹول رہے ہیں۔ وجہ جسم میں کیا ملے گا؟ کہ جسم کو ٹٹولنے سے آنے والے کی نیت پہچانی جاتی نہیں، صرف اتنا دیکھنا ہے ساتھ کچھ خطرناک چیز تو لے کر نہیں آ رہا۔ اچھا اگر خطرناک چیز لے آئے گا تو کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے ادھر پھٹتا پھرے، دوسروں کے لیے باعث سے نقصان بن جائے، لہٰذا جسم چیک ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا جی حضور، اگر کوئی وہاں سے اندر آ جائے اور یہاں بیٹھ کر چیکنگ کی جائے تو یہ عقل مندی ہوگی یا جہالت ہوگی؟ باہر کیوں چیک کرنا؟ کیونکہ باہر سے اگلے کو اندر ہی نہیں آنا چاہیے۔ اگر اگلا اندر آ گیا تو
تو پھر تو کامیاب ہے. لہٰذا اسے کہاں روکنا ہے؟ اسے باہر روکنا. کہاں؟ عزا خانہ سے دور. توجہ ہے جی؟ کیونکہ اگر عزا خانہ میں آ گیا تو پھر تو مقصد ہی ظاہر ہو گیا. لہٰذا اگر کوئی بدبخت آئے تو پھر عزا خانہ سے دور رہے. اگر وہ عزا خانہ کے اندر آ گیا، مومنوں کے درمیان آ گیا، تو پھر تو نقصان ہو گیا، پھر تو سارے مومن ناکام ہو گئے. مگر حضور خطرہ فقط جان کا تو نہیں تھا. توجہ ہے دوستو، قرآن بتا رہا ہے جب فرعون پیچھے بیٹھے ہونا تو مومنوں کو ایک نہیں 2 خطروں کو پہچاننا چاہیے. جسموں کو بھی خطرہ ہے، فکروں کو بھی خطرہ ہے. توجہ ہے جی؟ کیونکہ بچنا فقط جان کے نقصان سے نہیں ہے، فرقہ واریت سے بھی ہے. اب یہ جملہ ہدیہ کر کے میں زحمت تمام کروں گا. خدا کرے میرا 1 محرم 1445 ہجری کی پہلی مجلس میں یہ پیغام پہنچ جائے تو اس کو جو جسم کو نقصان پہنچانے آئے وہ اگر بیچ میں آئے تو آپ اور میں ناکام ہو گئے. مجھے اس بھولی قوم پر تعجب ہے، جب جسموں کو نقصان پہنچانے والا مجمع تک نہیں آ سکتا تو فکروں کو نقصان پہنچانے والا منبر تک کیسے آ جاتا. توجہ ہے دوستانے. لہذا حضور مومنین کو ہر لمحے پرور نے بتا رہا ہے پہچانو فرعونوں کے مزاج کیا ہوتے ہیں. فرعون ہمیشہ یہ ان کے 2 ہتھیار ہیں، ایک فرقہ واریت، ایک قتل و غارت. لہٰذا یہ ان کے ہمیشہ سے ہتھیار ہیں، وہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہیں. مومنین ہر مجلس میں جائیں جو حسین سے مخصوص ہے، ہر مجلس میں جائیں، مگر جہاں ان 2 کاموں کی تلقین ہو، وہ چاہے اپنی مجلس ہو چاہے برائے کی مجلس ہو، اسے آپ نے حسین کی مجلس نہیں سمجھنا، وہ فرعون کے نقش قدم پہ برپا ہو رہے ہیں. توجہ ہے دوستانے. لہٰذا باہمی احترام کے ساتھ اس ماہ عظیم کا آغاز کریں. شکل دکھانے، منہ دکھانے، ان نیتوں سے مجلسوں میں نہ جائیں. صرف اور صرف حسین ابن علی کی خاطر مجلسوں میں جائیں. یہ ذکر عبادت ہے، اس کا بچھانا عبادت ہے، اس میں شرکت عبادت ہے. یہ بندگی پروردگار ہے، یہ اہل حق کا ذکر ہے، یہ ذکر عبادت ہے. اس میں خشوع و خضوع وہی ہونی چاہیے جو مصلی عبادت پر ہوتی ہے. اپنے مزاجوں میں تبدیلی لائیں، ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت کے آثار پیدا کیجیے. محبت کے ساتھ اس ماہ عظیم کو گزاریں اور یاد رکھیں یہ ماہ عظیم اپنے آپ کو حسینیت کے سانچے میں ڈالنے کا مہینہ. خدا کا کروڑا ہمارے مکتب پر احسان ہے. ہم چاند فقط خوشیوں کے تلاش نہیں کرتے. عجب قوم ہے خدا کی قسم. بعض چاند ایسے ہیں جنہیں عالم اسلام کو بھی بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے. کیوں؟ فطرت ہے، تاکہ ہم خوش ہوں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. یہ عجب قوم ہے، یہ چاند کا انتظار کرتی ہے تاکہ حسین کی ماں کو پرسہ دیا جا سکے. یہ آنسو رحمت پروردگار ہیں. خدا کی قسم، رسول کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے، حسین مومن کی آنکھ کا آنسو ہے. کوئی اور نام اس کائنات میں ایسی تاثیر نہیں رکھتا کہ وہ مومن کی آنکھ کو اتنی جلدی چھلکا دے جیسے حسین ابن علی کا نام مقدس. ہمارے ہاں کی روایت ہے، ہمارا کلچر ہے، 1 محرم روانگی کے مسائل ہوتے ہیں. دوستان عزیز، 2 تاریخیں مدینے والوں کے لیے بڑی عجب ہے. 2 تاریخیں مدینے والے قیامت تک نہیں بھول سکتے. ایک 28 رجب سن 60 ہجری جب فرزند رسول مدینے کو ترک کر رہے ہیں، اور ایک وہ تاریخ ہے جب یہ قافلہ لٹ کے واپس مدینے میں آ رہا ہے. یہ 2 تاریخیں ایسی ہیں جس میں اہل مدینہ نے نسبتیں دی ہیں. ہمیں ایسا لگا آج مصطفیٰ کا جنازہ اٹھ گیا. حسین ابن علی مدینہ ترک کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. عبداللہ نام کا صحابی ہے، آنکھیں جا چکی ہیں، بینائی نہیں ہے، سماعت، قوت سماعت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اگر آسمان پہ بجلی کڑکتی ہے نا تو اسے محسوس ہوتا تھا کوئی آواز پیدا ہوئی ہے. اس حد تک کان خراب تھے. حضور جب امام مظلوم جس رات مدینہ چھوڑ رہے تھے نا، ایک مرتبہ تڑپ کے کھڑا ہوا، سوچا سے پوچھتا ہے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ اتنا کفران کیوں بچ گیا ہے؟ کیا قیامت کا جو خدا کا وعدہ تھا پورا ہوا؟ اس نے کہا کاش قیامت آ جاتی تو بات چھوٹی ہوتی. قیامت سے بڑی قیامت ہے
مظلوم حسین مدینہ تر کر رہا ہے، مدینہ ویران ہونے جا رہا ہے، آل مصطفیٰ مدینے کو خیر بات کہہ رہی ہے، خمسہ آل محمد پنجتن کا آخری فرد مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضور دربار سے نکلے ہیں امام، سیدھا گئے ہیں، وقت مختصر، پوری توجہ۔ ایک مرتبہ آپ گئے قبر رسول پر، اور جو میں نے کیفیات پڑھی ہے نا امام کی، عجب بات ہے، عجب بات ہے۔ آپ کے 6 امام ایسے ہیں جنہیں زبردستی مدینہ چھڑایا گیا، ان میں پہلے حسین ہیں، دوسرے موسیٰ کاظم ہیں، تیسرے امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری۔ یہ وہ امام ہیں جنہیں زبردستی مدینہ چھڑایا۔ خدا کی قسم اپنے مرضی کے مقاتل اٹھائیں، اپنی مرضی کی مسائل کی کتابیں اٹھائیں، ان 6 کے 6 کی کیفیت ایک جیسی ہے جو حسین کی 28 رجب کو قبر رسول پہ کیا عالم ہے۔ نسبت یوں دی گئی ہے ایسے قبر سے لپٹے ہوئے تھے جیسے کسی ماں کی آغوش سے بچہ لپٹا ہوا ہوتا، اور رو رو کے فرزند رسول فرما رہے تھے، نانا میں آپ کے شہر کو ترک نہیں کرنا چاہتا، نانا یہ قبر پھٹے میں اس میں سما جاؤں، نانا آپ نے مجھے امانت کے طور پہ اس امت کو دیا تھا، نانا اس امت نے آپ کی امانت کو ضائع کر دیا ہے، نانا یہ امت آپ کی آل کے حق میں صفات ہو گئی ہے۔ امام نے رو رو کر غش فرمایا، آپ نے غش کیا، سرکار ختمیہ مرتبہ تشریف لائے، حالت ہے کہ منقلب ہے، تڑپ رہے ہیں، رسول گریہ فرما رہے ہیں، اور سینے سے لگا کر کہتے اٹھ میرے لال حسین، حسین بس میری قبر کو چھوڑ سفر کی تیاری کر، نانا مجھے سفر نہیں کرنا، میں چاہتا ہوں میں قبر میں سما جاؤں، بس میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ فرمایا ایسے نہیں، ابھی تیرے مقدر میں خدا نے شہادت نہیں کی، ابھی کچھ منزلیں ہیں میرے لال تجھے طے کرنی ہے۔ ہاں ہاں میں کربلا کو دیکھ رہا ہوں، جب 10 محرم کو تیرا پاکیزہ لہو کربلا کی سرزمین پہ پھیلا ہوا ہوگا، اور کربلا کی مٹی سے میں تیرے لہو کو چن رہا ہوں گا، میرے لال حسین تیاری ہے۔ امام ایک مرتبہ گھر کی جانب وہ جل قدموں سے، اب میرے میں دم نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، میں آپ کے سامنے مزید کچھ منظر پیش کروں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس کی حالت نانا کے پاس ایسی تھی کہ قبر پہ ایسا لگتا ہے بچے کی طرح چمٹا ہے، اللہ جانے جناب زہرا کی قبر پہ کتنا پلک پلک کے روئے ہوں گے۔ آپ کو چشمے صدم سے تصور کریں حسین کی حالت، اجرکم اللہ پروردگار ناسوں پر رحم فرما، انہیں رومان سیدہ کائنات کا حصہ کرا۔ یکم محرم ہے، ہم رونے والی قوم ہے، ہمیں رونا ہی چاہیے، ہمارے مقدر میں ہمیں حسین۔ ایک مرتبہ آپ گھر واپس، اب دیکھیے یہ عجب معاملہ ہے، میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ بخل کروں، یہ عالم یہ ہے کہ امام حسین کی عادت تھی، امام سے جب بھی آتے تھے نا، علماء نے لکھا ہے اللہ آزماتا ہے نا تو آزمائش بڑی عجب کرتا ہے، ہمیشہ ہر انسان کو اس کی کمزوری سے پکڑتا ہے، جو جس معاملے میں نازک ہو وہیں سے۔ امام علی مقام ایک کامل شخصیت ہے، مگر ایک مسئلہ تھا، حسین ابن علی کو پیاس بہت لگتی تھی۔ یہ جناب زہرا کی عادت تھی کہ جب مظلوم کربلا گھر سے جاتے تھے نا، جب تک امام واپس تشریف نہ لے آئے جناب سیدہ پانی کا پیالہ آمادہ رکھتے تھے، اور جیسے ہی آہٹ ہوتی تھی پتہ چلتا حسین آنے والا، جناب زہرا پیالہ لے کر دروازے پر آ جاتے، اور یہ ان بہت سی وصیتوں میں سے ایک تھی۔ جب بی بی دنیا سے جانے لگی، زینب کو کلیجے سے لگا، کہا زینب ایک بات کا خیال رکھنا، یہ نہ ہو میں دنیا چھوڑ رہی ہوں، میرا لال حسین باہر سے پیاسا ہے، یہ نہ ہو اسے پانی نہ ملے۔ یہ جناب ثانی زہرا کی عادت تھی کہ جب بھی مظلوم کربلا باہر جاتے تھے، بی بی پانی کا پیالہ لے کر دروازے پہ کھڑی، مگر آج عجب شان ہے، جب آئے ہیں نا پلٹے ہیں، مگر یہاں عجب معاملہ ہے، فقط زینب تنہا نہیں ہے، ام کلثوم بھی ساتھ، رقیہ ساتھ، ساری بیبیاں ساتھ۔ کیوں ہر بیوی پریشان ہے، یہ اہل دربار کو کیوں دوبارہ سے آل یاد آ رہی، دل دہلے ہوئے۔ مظلوم کربلا آئے، آپ نے فرمایا الہی پیغام آ گیا، آفاقی حکم آ گیا، چلنے کی تیاری، چلنے کا نام سننا تھا، بنی ہاشم میں بحران برپا، بنی ہاشم کی حویلی ہے، ساری بیویاں اکٹھی، چند منظر سنا کے ذمہ تمام کروں گا۔ ضعیفہ ہیں ابو طالب کی بیٹی جناب علی کی بہن حسین کی پھوپھی، دوسری ضعیفہ ہیں جناب ام سلمہ ام المومن، دونوں بیویاں لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے حسین کے پاس آ گئی اور کہا بیٹا حسین سفر پہ نہ جاؤ، بیٹا حسین اس عمر میں آ کے ہمیں تنہا نہ چھوڑو۔ ام سلمہ نے تڑپ کے
کے ایک بات کی. جناب ام سلمہ ام المومنین نے روتے ہوئے کہا بیٹا حسین نہیں جانا, نہیں آپ نے ارادے کو ترک کر لازمی جانا ہے. بیٹا اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے, جہاں جانا ہے جاؤ مگر خدا را کربلا نہ جانا. تمہارے نانا نے جاتے ہوئے مجھے ایک شیشی دی تھی جس میں کہا تھا کربلا کی مٹی ہے. ام سلمہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑنے لگے, جس تاریخ کو چھوڑے ہر روزانہ اس مٹی کو دیکھنا, جب یہ خون ہو جائے سمجھنا حسین ٹکڑوں میں تقسیم. اجرکم اللہ. بس آخری جملے سے احمد تمام. میرے مولا نے روتے ہوئے کہا نانی اماں آپ کے خیال میں مجھے نہیں پتا. نانی اماں اگر نانا نے آپ کو بتایا ہے مجھ سے بھی تو وعدے لیے. اچھا نانی اماں آپ چاہیں گی میں آپ کو کربلا دکھاؤں, میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کروں. ہاں بیٹا مجھے زیارت دے. بس حضور آخری جملے مظلوم کربلا کا اشارہ ہونا تھا. میں یوں عرض کروں بھوت تراب کے بیٹے نے اشارہ کیا, امام وقت کا اشارہ ہونا تھا. مدینے کی زمین پست ہو گئی, کربلا بلند ہو کر آ گئی. کہا نانی اماں دیکھ